صاحب کی کورٹ میں گیا اور میں نے کہا جی میں اس کے اندر ایمنٹی بھی نہیں اپنی امیونٹی بھی نہیں کلیم کر رہا، صدر ہوں، فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا، پھر حکومت نے میرے ہوتے ہوئے اپیل کر دی تو وہاں بھی میں کرمنل ہوں۔ یار جو ملٹری کورٹس میں سزائیں ہونی چاہیے تھی دہشت گردوں کی ہونی چاہیے تھیں۔ یہ سارے سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے یار؟ سارا وقت دہشت گرد ہمارے خلاف ایکشن چل رہا ہے، آپ سب لوگ جمع ہیں اور دہشت گرد آزاد ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ ہر کام دہشت گردی، یہ جی تم نے یہ کیوں کیا، تم دہشت گرد ہو، تم بائیسیکل پر ڈبل سواری کر رہے تھے، تم دہشت گرد ہو۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ کوئی قانون ہے یا کوئی ہر جو وہ چیز ہے جو ہر چیز پر فٹ آ جاتی ہے؟ یہ غبارہ ہے، اس پر بھی فٹ آ جائے گا، اس پر بھی فٹ ہو جائے گا۔ تو جناب میں ملٹری ٹرائلز کے خلاف، دنیا اس کے خلاف ہے، میں خلاف نہیں ہوں، سارا یورپین یونین اس کے خلاف ہے، سارا امریکہ اس کے خلاف ہے، ساری دنیا اس کے خلاف ہے۔ تو ملٹری کورٹس کے ٹرائل تو آپ نے دیکھ لی نا، سی سی ٹی کیمرے کی فوٹیج غائب ہے نا۔ یہ شام آپریشن تھا، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ تو لہٰذا عمر ایوب صاحب آج اپنی نیگوشیٹنگ کمیٹی کو بتا رہے تھے کہ جناب یہ ہونا چاہیے کہ فیئر ٹرائل ہو، ملٹری کورٹس میں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس کی سزاؤں کے خلاف ہیں، ملٹری کورٹس کے خلاف ہیں۔ وہ دہشت گرد مارے آرام سے پھر رہے ہیں اور جناب سیاستدان مارے پھر رہے ہیں میری طرح۔ آپ پلس ہاں جی ایس ٹی پلس کا خطرہ بھی ہو گیا ہے نا، اب یورپین یونین نے مذمت کی ہے۔ پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ صدر مملکت صاحب۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ ساتھیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک سابق صدر مملکت پاکستان، وہ آج یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں بیل لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بڑی شرم کی بات ہونی چاہیے، اس سسٹم کے اوپر دبا ہے۔ آج بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں یہاں پہ کھڑا ہوں، بیلز کے لیے نیگوشیٹنگ ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان نے مجھ ناچیز کو اس کو نامنیٹ کیا، اس کا بحیثیت اس کا چیئر۔ اور کل شام کو میری اسپیکر ایاز صادق صاحب سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا جی کچھ دن یا ایک دن آگے کر لیں، کیونکہ ہمارے سارے ساتھی جو ہیں وہ ادھر ادھر ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی دور ہیں، اور انہوں نے کہا جی آج سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو آج ہمارے 3-4 ممبر صرف وہاں پہ موجود ہیں، 7 کی ہماری کمیٹی ہے، اور ابھی تک میرے یہاں پہ ٹرانزٹ بیلز اور باقی بیلز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ اور کیسز کون سی ہیں؟ آپ نے بھائی پوچھا کہ جی موٹر سائیکل چوری کے، اور کون سا آپ نے پوچھا؟ فورن ایکٹ مجھ پہ لگا ہوا ہے، فورنرز ایکٹ بھی لگا ہوا ہے اور موٹر سائیکل چوری بھی لگا ہوا ہے۔ فیصل آباد میں میرے 3 موٹر سائیکل چوری کے، میرے خیال ہے 2 یا 1 جو ہے وہ حسن ابدال میں بھی ہو گئے ہیں، تو 5 موٹر سائیکل جس طرح کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو انہوں نے بنا دیے کہ جی بین الصوبائی موٹر سائیکل گینگ کا ممبر۔ اچھا کوئی دکان تو نہیں کھول رہا؟ میرا خیال ہے میں بھی کر لوں گا صدر صاحب، ابھی میرا خیال ہے میں اس کام پہ مطلب ابھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ حالات ہیں، اور یہاں پہ میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں جو ملٹری کورٹس نے اپنا ڈیسیجن دیا۔ جس طرح صدر صاحب نے بات کی ہے کہ، اور میں نے ٹویٹ بھی کی ہے اور اپنا ویلاگ بھی اس پہ ریکارڈ کرایا، کہ جو آپ کے نارمل نوعیت کے کیسز ہیں وہ آپ نے ملٹری کورٹس کے لیے کیے۔ دیکھیں آپ کا بڑا کلیئر ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے 1999 کا 504، اس پہ آپ کے جو آپ کا ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے، آپ کے 3 آپ کے ستون ہیں، آپ کا عدلیہ ہے، آپ کی ایگزیکٹو ہے، اور آپ کی اللہ بھلا کرے پارلیمان ہے۔ جو آپ کی سٹیٹ ہے، سٹیٹ کے اندر آرٹیکل 7 میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اس ڈیٹیل میں آئین میں اس میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، پر اس کو سم اپ کرنے کے لیے میں صرف یہ کرتا ہوں کہ جناب اس پہ نیشنل اسمبلی، سینٹ، صوبائی آپ کی فیڈرل حکومت، صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومتیں اور وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتی ہیں، یہ آپ کی سٹیٹ کا، اس کو سٹیٹ کہلاتے ہیں۔ باقی ادارے چاہے وہ مسلح فوج ہو، رینجرز ہو، فائر بریگیڈ ہو، پولیس ہو، وہ اوزار ہیں سٹیٹ کے۔ ملٹری کورٹ جو ہے وہ اوزار کا کورٹ ہے، وہ ملٹری کے کورٹس ہیں، وہ اٹھ کے آپ کے فیصلے کورٹس کے ذمہ داری نہیں یوزرپ کر سکتے، لہٰذا یہ فیصلے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمارے جو ملٹری کورٹس کے لوگ جن کے خلاف ہوا ہے، ابھی بھی ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے لیے ہم لوگ ریٹ پٹیشن ضرور کریں گے اور اس کو پرسو کریں گے، اور امید یہی ہے کہ سپیریئر کورٹ سے اس کو اڑا دیں گے۔
تیسری اہم بات یہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر کو میں وہاں پہ موجود تھا جیل ٹرائل میں، کیونکہ میرے اوپر بھی وہ چارجز لگ رہے تھے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ لگ رہے تھے. انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ مذاکراتی ٹیم بنانی ہے اور ہم نے اناؤنس کی، بلکہ اسی دن شام کو مجھے اریسٹ کر دیا گیا تھا انلیگل کنفائنمنٹ پہ، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی پولیس پہ لگی ہے اس پہ. تو لہٰذا اس پہ ہمارے جو پوائنٹس ہیں، نمبر 1 ہمارے اسیران یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے عمر چیمہ صاحب، ہمارے اجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں ہیں، ہمارے ملٹری جو جیل کے اندر جو ہمارے ساتھی اس وقت اسیران ہیں، باقی اسیران ان کی فی الفور آزادی. نمبر 2 ہمارے جو 9 مئی کا کمیشن ہونا چاہیے کہ وہ CCTV فوٹیج سامنے آنی چاہیے. ہماری 26 نومبر 2024 میں جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک، اس کا کمیشن ہونا چاہیے. ہمارے اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز ہیں، الیکشن کا پروسیس، اس کا صاف شفاف انکوائری اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو ہم نے سامنے رکھنی ہیں، اور اس پہ ہماری طرف سے نیک نیتی سے ہم نے ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں، کیونکہ آپ میڈیا کے توسط سے میں یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تب تک استحکام نہیں آئے گا جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی. دنیا اس وقت انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہے اور اس پہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. PIA کی بڈ پرائس انہوں نے بولی، ان کا خیال تھا کہ 85 ارب روپے آیا جناب والا 10 ارب روپے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ عدم استحکام ہے، یہاں پہ آپ کا آئین اور قانون ہے ہی نہیں. سو لہٰذا وہ کیوں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں؟ سو لہٰذا پاکستان کو یا آگے ہم نے ترقی کی راستے پہ گامزن کرنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے آنا چاہیے. فروری 8 بہت بڑی مثال ہے کہ سارا میڈیم، ساری جوڈیشری بلے کا نشان لے لیا اور یہ سب سمجھ کر بیٹھ گئے کہ لوگوں تک بات نہیں پہنچے گی. یہ پاکستان کی عوام ہے جس پر میں نثار ہوں کہ جس نے اس کے باوجود، سارا میڈیا بند تھا، اس کے باوجود انہوں نے پہچانا کہ کیا بات کرنی ہے، اور سمبلز کو، جو بھی سمبلز دیے گئے تھے، سب پر ووٹ دے کر اس بات کو ختم کر دیا کہ پاکستان کا عمران خان کے علاوہ کوئی اور نمائندہ ہے. تو صحافت کے اوپر جو پریشر ہے اس سے میں واقف ہوں. ہم پہلے سے بہت زیادہ پریشر ہے، ساری حکومتوں میں پریشر رہا، مگر اس سے کہیں زیادہ پریشر ہے وہ صحافی اور وہ مبصرین، جن کو ہم لفافہ مبصرین بھی کہتے ہیں، وہ حقیقت عوام تک نہیں پہنچا رہے. مگر عوام، انصاف اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالا ہوا ہے. عوام اس جھوٹ کا، جو فیک نیوز کا پروپیگنڈا اس وقت حکومت کی طرف سے ہے، عوام اس فیک نیوز کو پہچانتے ہیں. تو جو غلط فہمی میں رہتا ہے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو جھوٹ پر مبنی کہ ہم نے اسلام آباد میں گولی بھی نہیں چلائی. کئی روز تو یہ الاپتے رہے نا، یہ راگ الاپ رہے تھے کہ گولی بھی نہیں چلائی. سارے اسلام آباد میں گولیاں سنی ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کوئی لوگ شہید ہی نہیں ہوئے. میں کل ایک صدر علی شہید ہوا، اس کے پاس گیا، اس کی فیملی نے جس انداز سے رودات سنائی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، پتہ چل جائے آپ کو سچ کیا ہے کہ جی اس کو شہید کیا، سنائپر نے شہید کیا، اوپر سے یہاں سے گولی نکلی، ماتھے پہ لگی. پوسٹ مارٹم کیا، پھر اس کی لاش ریلیز نہیں کر رہے تھے، یہ دکھوا رہے تھے کہ کہو کہ یہ ایکسیڈنٹ میں مرا. شرم آنی چاہیے مجھے اس حکومت پر کہ ایسی بات کرے یار. یہ جس کو قتل کیا، جس کو شہید کیا، اس کی فیملی پر پریشر ڈال رہے ہیں. اس کی فیملی پر پریشر ڈالا کہ لکھ کر دو، اس نے لکھ کر نہیں دیا. تو انہوں نے کہا اچھا میت لے جاؤ. میت لے گئے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں دی، لہٰذا کوئی شہید ہی نہیں ہوا. جب انہوں نے پانی سے دھو دیا، ڈی چوک پانی سے دھو دیا، تو جس طرح سے بے نظیر کی شہادت کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے کہا، سب نے کہا کہ سارا ایویڈنس مٹا دیا گیا، اسی طرح سے ڈی چوک پر سارا ایویڈنس مٹا دیا گیا. یہ جناب ان کی گاڑیوں پر فائرنگ ہوتی رہی، ان کو مارنے کی کوشش کی جاتی رہی. اور جو حکومت کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس فیصلہ کرنے کی گنجائش ہے، ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ مذاکرات مثبت نکلیں. جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ فیصلہ کریں تو ہی مذاکرات ہوں گے نا. ٹیبل پر بات تو لاؤ. یہ وہ PTI ہے، یہ وہ عمران خان ہے، یہ جو عمر ایوب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، لوگوں نے کہا ہم نہیں کرتے مذاکرات کیونکہ میرے گھر پر قبضہ ہے، میرا گھر ٹوٹ رہا ہے،
तो मैं तो फिर भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। मेरा अना का मसला नहीं है, ये आरिफ अलवी का घर नहीं है जो अपनी अना का मसला बना ले कि जी वो मुज़ाकरात करने के लिए कह रहे हैं और तुमने कई मरतबा तुम कह चुके हो, उन्होंने इनकार किया। करते रहे इनकार, मेरा घर है, मुज़ाकरात मेरा हक़ है। मेरे घर पर वापस जमहूर की क़यादत आनी चाहिए। तो मुज़ाकरात मैं आई विश देम वेल, मुज़ाकरात होने चाहिए। जिन बातों पर होने चाहिए वो ये है कि जी कि इमरान खान की राही की बात हो। मेरा तो ख्याल ये है कि ये भी नहीं कि हाउस अरेस्ट वगैरह, इमरान खान को रहा करो, कोई मुकदमा उसके ऊपर नहीं है। जो हमारे अकाबरीन गिरफ्तार हैं उनको रहा करो, मैंडेट रिटर्न करो। इलेक्शंस, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शंस दोबारा होंगे तो इलेक्शंस की तारीख दो, मुनसिफाना इलेक्शन की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए काम करो, क्योंकि अब किसी पर भरोसा नहीं है। तो लिहाजा मुज़ाकरात में इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।